آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ خبروں سے پہلے یہ پیغام۔ چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں اتار و چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد از جلد لگوائیں۔ اب خبریں۔ کووڈ 19 معاملات پھر سے بڑھنے کے تناظر میں شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے ایئر لائن سے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی جانب سے ماسک لگانے کو یقینی بنائیں۔ فضائی کمپنیوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ مناسب ڈھنگ سے چہرے پر ماسک لگانے کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے کووڈ ضابطوں پر پوری طرح عمل کرنے کو یقینی بنائیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ ایئر لائن ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کر سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوائی اڈوں اور ایئر لائنز کا اچانک معائنہ کیا جائے گا۔ ڈی جی سی اے نے ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے والے اداروں سے کہا ہے کہ وہ مقامی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں کی مدد حاصل کریں اور ماسک نہ لگانے والوں پر جرمانہ عائد کریں۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ 92 ملکوں اور علاقوں میں مونکی پاکس کے اب تک 35,000 سے زیادہ معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ مونکی پاکس کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ پچھلے ہفتے تقریباً 7,500 معاملات کی اطلاع ملی، جس سے سابقہ ہفتے کے مقابلے اس میں 20% اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ WHO کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ بیشتر معاملے یورپ اور امریکہ میں مردوں میں پائے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کل منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران گرام پنچایتوں تک بھارت نیٹ کی سہولیات پہنچانے کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے تمام دیہی کنبوں، خصوصاً طلبہ اور دیگر متعلقین تک مشن کے تحت انٹرنیٹ سہولیات دستیاب رکھنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں تک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ خدمات کی ضرورت کافی بڑھ گئی ہے، جبکہ کورونا ٹیسٹنگ کے لیے بھی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سہولیات لازمی بن گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ افسران پر پروجیکٹ کی مقررہ وقت میں تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں پہلے ہی ڈیجیٹل گورننس کا ہدف حاصل کیا گیا ہے اور تمام شہریوں تک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ دستیاب رکھنے سے ہی ڈیجیٹل جموں کشمیر کے مقصد کو پائی تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ٹی بی پی نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران 16 اگست کو چندنواڑی کے قریب رونما ہوئے بس حادثے میں زخمی ہوئے اہلکاروں کو فراہم علاج معالجہ اور طبی سہولیات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ شدید طور زخمی ہوئے اہلکاروں کو مزید علاج معالجہ کے لیے ایمز ٹراما سینٹر لے جانے کے لیے ایئر لفٹ کیا جائے گا۔ ڈی جی کے ہمراہ آئی ٹی بی پی کے کئی اعلیٰ افسران بھی تھے۔ ادھر سابق رکن پارلیمنٹ طالب حسین نے بھی کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقیاتی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ نے لیفٹیننٹ گورنر کو اپنے سفر نامے سے متعلق ایک تصنیف آثار قدم پیش کی، جس میں جموں کشمیر کے قدیم روایتی بھائی چارے اور فرقہ وارانہ یگانگت کی عکاسی کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کے مالا مال ثقافتی ورثے اور روایتی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے سابق رکن پارلیمنٹ کی ستائش کی۔ مکانات و شہری ترقی محکمے کے پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا کی صدارت میں کل سول سیکریٹریٹ میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور فیصلوں کی عمل آوری کے سلسلے میں موقع پر ہی ہدایات جاری کی گئی۔ اس موقع پر وی سی ایس ڈی اے نے بورڈ کو گزشتہ میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ میٹنگ کے دوران بورڈ نے بھیمنا میں شہجار ہائٹس اپارٹمنٹس پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دی، جس میں کلب ہاؤس، کمیونٹی ہال اور سوئمنگ پول کے علاوہ دیگر سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ بورڈ کی طرف سے رکھ گنڈ اکشا میں سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کو قائم کرنے کو بھی منظوری دی، جہاں ہر طرح کی جدید سہولیات دستیاب رہیں گی۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں کل شام ایک مسجد میں ہوئے زبردست بم دھماکے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ بم دھماکہ کابل کے خیر خانہ علاقے میں واقع ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے دوران ہوا۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ ہلاک ہونے والوں میں مسجد کا امام بھی شامل ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔